نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة مباركة۔ سامعین کرام، شعبان کا مہینہ بہت ہی برکت اور بہت ہی فضیلت والا مہینہ ہے، اور ماہ شعبان کی 15ویں رات بہت فضیلت والی رات ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں، اور اسلاف امت بھی اس کی فضیلت کے قائل چلے آ رہے ہیں۔ اس رات کو شب برات کہتے ہیں، اس لیے کہ اس رات لاتعداد انسان رحمت باری تعالیٰ سے جہنم سے نجات حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تمہیں معلوم ہے یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس رات اللہ رب العزت اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتے ہیں، بخشش چاہنے والوں کی بخشش دیتے ہیں، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو میں تلاش کے لیے نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع یعنی قبرستان مدینہ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ آج نصف شعبان کی رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اتنے لوگوں کو جہنم سے نجات دے گا جتنے قبیلے کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ قبائل عرب میں اس قبیلہ کی بکریاں سب سے زائد تھیں، مگر چند بدنصیب شخصوں کی طرف اس رات بھی اللہ تعالیٰ نظر عنایت نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوئے، نماز شروع کی اور سجدہ میں پہنچے تو اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے یہ خطرہ ہو گیا کہ شاید خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو گئی۔ یہاں تک کہ میں پریشان ہو کر اٹھی اور پاس جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انگوٹھے کو حرکت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حرکت فرمائی جس سے مجھے اطمینان ہو گیا اور میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو تھوڑے سے کلام کے بعد فرمایا کہ تم جانتی ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی خوب جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ خداوند عالم اس رات کو خاص طور سے اہل عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور مغفرت مانگنے والوں کو مغفرت اور رحم کی دعا کرنے والوں پر رحم فرماتے ہیں، مگر آپس میں کینہ رکھنے والوں کو اس وقت بھی اپنے ہی حال پر چھوڑ دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نصف شعبان کی رات آئے تو رات کو جاگو اور نماز پڑھو اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب کے وقت سے ہی نیچے آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ ہم اس کی مغفرت کر دے، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ ہم اس کو روزی دے، ہے کوئی گرفتار بلا کہ ہم اس کو مصیبت سے نجات دیں۔ سامعین کرام، یہ شب برات کے متعلق احادیثیں تھیں جو آپ حضرات نے سنی۔ آئیے اب اس کے بعد یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اور اس بابرکت اور متبرک رات میں کیا کیا اعمال کرنے چاہیے اور کیا کیا اعمال نہیں کرنے چاہیے۔ مسلمانوں کے لیے اس رات میں یہ اعمال کرنا چاہیے: رات کو جاگ کر نماز پڑھنا اور ذکر و تلاوت میں مشغول رہنا،
اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور عافیت اور اپنے مقاصد دارین کے لیے دعا مانگنا، اس رات کو کبھی کبھی تنہا قبرستان میں جانا اور مردوں کے لیے دعائے استغفار کرنا، اگر ممکن ہو تو صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ احادیث شریف میں صلاۃ التسبیح کی بہت فضیلت وارد ہوئی ہے۔ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، درود شریف وغیرہ کا اہتمام کرنا، اور اس کی صبح کو یعنی 15ویں تاریخ کو روزہ رکھنا، اور اس رات میں مسلمانوں کے لیے یہ کام بالکل نہیں کرنا چاہیے، اس کام سے بالکل دور رہنا چاہیے۔ حلوہ پکانا، حلوہ پکانے سے شب برات کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آتش بازی کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اجتماعی طور پر قبرستان جانا، چراغ جلانا، قبروں پر چادر چڑھانا، عورتوں اور مردوں کا اختلاط کرنا، برتن بدلنا، مسور کی دال پکانا، یہ وہ امور ہیں جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض گناہ گار ایسے ہوتے ہیں جن کی مغفرت اور معافی اس بابرکت والی رات میں بھی نہیں ہوتی ہے۔ وہ بدبخت بد نصیب قسم کے گناہ گار ہی ہیں۔ شرک کرنے والے کی، قتل کرنے والے کی، والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی، بغض و عداوت رکھنے والوں کی، ظلم سے محصول یا رشوت لینے والوں کی، رشتہ ناتا توڑنے والوں کی، پائجامہ یا تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والوں کی، شراب پینے والوں کی، زنا کرنے والوں کی، جادو ٹونا کرنے والوں کی، غیب کی خبریں بتلانے والوں کی، طبل یا تنبور بجانے والوں کی، چوسر کھیلنے والوں کی، یہ وہ گنہگار ہیں جو اس بابرکت رات میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ ایسے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اس رات کا خوب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سایہ تلے۔